لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جو قوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ زمین پر انصاف کے ساتھ چلتی ہے، رعایت کرتی ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت کو برقرار رکھتے ہیں. اگر کوئی قوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی بادشاہت کو ختم فرما دیتے ہیں. ماضی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو کئی واقعات ملیں گے کہ مسلمانوں نے بادشاہت تو کی ہے لیکن ان کی بادشاہت باقی نہیں رہی ہے. ان کے عروج اور زوال کے اسباب پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ماضی کے واقعات ایک پہیلی نہیں ہے یا قصہ نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ کیسے گزشتہ زمانوں میں جو بادشاہت مسلمانوں کو ملی ہے، جو عروج مسلمانوں کا ہوا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پھر وہ کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں پر زوال آیا ہے. 800 سال حکومت، 700 سال حکومت، کہیں 200 سال حکومت، کہیں 100 سالہ حکومت، کہیں 30 سالہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گی. اللہ نے اتنی ترقی دینے کے باوجود، اتنے دنیاوی وسائل دینے کے باوجود مسلمان پسماندہ ہو گئے، اپنے ملکوں سے نکال دیے گئے، اپنی زمین سے نکال دیے گئے. تاریخ کے دو اہم واقعات فتح اندلس اور تاتاری قوم، اب ان کے اسباب پڑھیں تو احساس ہو جائے گا کہ جن اسباب کے ذریعے مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا اور جن اسباب کے ذریعے مسلمانوں سے اندلس کا ملک چھین لیا گیا، جن اسباب کے ذریعے مسلمانوں کو تاتاریوں پر فتح ملی، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے زوال کا مزہ چکھا. جب قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتی ہے، اور اگر جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتی ہے، چاہے ذاتی اعتبار سے ہو چاہے قومی اعتبار سے ہو. کہ ایک انسان ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اور عالمی سطح پر کوئی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی ناقدری کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. ایسے ہی اندلس کا واقعہ، اندلس جسے ہسپانیہ اور اسپین بھی کہا جاتا ہے، آج کل اس میں پرتگال اور اسپین دو ممالک واقع ہیں. اس کی سرزمین خدا کی لاتعداد نعمتوں کی پیداوار تھی. مثلا ہر قسم کا اناج یعنی گیہوں، زیتون، جو، چنا، مکئی، رائی، جوار وغیرہ. اسی طرح مختلف قسم کے میوے مثلا سنترے،
لیمبو، انجیر، بادام، انار، کیلا، سیب، اخروٹ، کھجور وغیرہ. اسی طرح بہت سے خوشبودار جڑیں مثلا لونگ، عود، زعفران، دال چینی، ادرک وغیرہ، اور سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھی اس ملک میں پائے جاتے تھے. سات سو ہجری سے پہلے اس ملک میں دو قسم کے مذہب تھے، ایک عیسائی اور ایک یہودی. ان کا ظلم عروج پر تھا. عمرا تو عمرا جو ان کے مذہب کے پادری تھے، جو ائمہ تھے، وہ بھی کوئی ظلم ڈھانے میں پیچھے نہیں تھے. غلام تو غلام جو ان کے نچلے طبقے کے لوگ تھے، ان پر بھی اتنا ظلم کیا جاتا کہ ان کی زندگی غلاموں سے بدتر تھی. متوسط طبقہ ٹیکس دیتے دیتے ان کی گردنیں جھک گئی. اونچے طبقے پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، کوئی جرم پر سوال وغیرہ کچھ نہیں تھے. مذہبی لوگ بھی عمرا سے بڑھ کر ظلم کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے. اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ ایسی ناانصاف قوم، ظالم قوم کو اس ملک سے ہٹا دیا جائے اور ایک نئی حکومت جو انصاف پسند ہو، جو مظلوموں کی بات سنے، ان کا حق ادا کرے. اس سے پہلے چند تاریخی واقعات، جیسے اندلس پر پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حملہ کیا گیا. دوسرا حملہ امیر معاویہ کے دور میں ہوا. تیسرا مرحلہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید کی حکومت میں ہوا. پھر چوتھا حملہ 711 ہجری 711 عیسوی میں مسلمانوں کے ذریعے ہوا. اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ جولین یہ علاقے کا امیر تھا، ذمہ دار تھا. اس کی بیٹی روڈرک کے محل میں، جو اندلس کا بادشاہ تھا، اس زمانے میں جتنے عمرا کی لڑکیاں ہوتی وہ بادشاہ کے محل میں تربیت پاتی، تعلیم پاتی. تو جولین کے بھی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت حسن عطا کیا تھا. وہ بھی بادشاہ روڈرک کے محل میں جا کر پڑھتی تھی. بادشاہ وقت کی غلط نظر اس پر پڑی، اس کی عزت کو لوٹا گیا. اس لڑکی نے اپنے بادشاہ سے، باپ سے کہا کہ والد محترم، اس طرح بادشاہ نے میرے ساتھ کیا. تو جولین نے بادشاہ وقت کو کچھ نہیں کہا، بس اپنے دل میں اس چنگاری کو جلا دیا کہ بادشاہ وقت کو اس کے محل سے، اس کی بادشاہت سے اسے ختم کرنا ہے. جولین نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ میری اہلیہ بیمار ہے، رخصت چاہتے ہیں، بیٹی کو لے کر جانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ وقت نے بہت سارے انعامات دیے. روانہ کرتے وقت کہا کہ جب واپس آؤ گے تو ایک اچھا سا باز لے کر آنا جسے میں شکار کر سکوں، جس کے ذریعے میں شکار کر سکوں. تو جولین نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا باز لے کر آؤں گا کہ اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد سیدھا
جولین موسیٰ بن نصیر کے پاس جاتا ہے، جا کر موسیٰ بن نصیر سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، بادشاہ وقت کو اس کے تخت سے ہٹانا ہے، اس کی بادشاہت سے ہٹانا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ دیکھ سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چال ہے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے 500 سواروں پر مشتمل ایک چھاپا اندلس پر مارا، ساحلی علاقہ الخزرہ پر حملہ کیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اندرونی کمزوریوں کو معلوم کیا گیا کہ اندلس کے اندر ان کی فوجوں میں جو کمزوریاں ہیں اور بادشاہت میں جو کمزوریاں ہیں وہ معلوم کی گئی۔ اس کے بعد جو جولین تھا اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کو اس کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر اندلس پر چڑھانے کے لیے بھیجا۔ طارق بن زیاد مشہور پہاڑ ہے اندلس میں، کشتیوں کے ذریعے اس ساحلی علاقے پر پہنچا۔ جبل طارق اس پہاڑ کا نام تھا۔ کونٹ جولین نے بحری راستہ بتایا، کیونکہ اس سے پتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مسلمانوں نے اندلس پر حملہ کیا تھا، یہ کونٹ جولین یہ سپہ سالار تھا، یہی کئی مرتبہ مسلمانوں کو شکست دیا۔ اسے پتا تھا کہ اندلس میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں اندلس میں کمزوری ہے، تو اس نے راستہ بتایا کہ بحری راستے کے ذریعے اس علاقے سے جانا ہے۔ افریقی راستے سے ہوتے ہوئے جبل طارق پر پہنچے۔ راستے میں کشتی میں جب سوار تھے، طارق بن زیاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور بعض صحابہ سمندر کے ذریعے اندلس میں داخل ہو رہے ہیں، اور طارق بن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ چلو اندلس میں داخل ہوتے ہیں۔ اندلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعض صحابہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد طارق بن زیاد کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری تھی، بشارت تھی کہ یہ اندلس فتح ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اندلس میں داخل ہوئے، طارق بن زیاد نے اپنی کشتیوں کو جس کے ذریعے وہ آیا تھا اس کو جلا دیا۔ اس کے بعد خطبہ دیا کہ سامنے کافروں کا لشکر ہے، پیچھے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی جان بچا سکیں۔ جانوں کو قربان کرنا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ہر کچے پکے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے کلمے کو لے کر جانا ہے۔ مسلمانوں کے 7000 لشکر میں ایک عروج، ایک جذبہ پیدا کیا گیا، ایک ہمت پیدا کی گئی۔ ہمارے پاس کوئی کھانے کی غذا نہیں تھی، غذا ہے تو سامنے کے لشکر میں ان سے چھین کر تھا۔ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، ہمیشہ میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ تم میں سے کوئی ذمہ دار بن سکتا ہے۔ میری وفات کے بعد تم میں سے کوئی ایک ذمہ دار بن جاتا اور میری ذمہ داری کو مکمل کر۔ جبل طارق سے جزیرۃ الخزرہ تک بنا کسی مزاحمت کے فتح پا لیا۔ راڈرک نے دیکھا کہ مسلمان تو فتح ہو رہے ہیں،
تو اپنے مشہور سپہ سالار ٹرمیر کو ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا، لیکن خدا کا جلایا ہوا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، وہ پیچھا ہٹتا گیا، حالانکہ بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے۔ ٹرمیر نے اپنے بادشاہ وقت کو لکھا کہ آپ نے کس قوم پر چڑھنے کا حکم دیا؟ یہ ایسی قوم ہے نہ جانے یہ کہاں سے آئی ہے، آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے نکلی۔ جب یہ خط پہنچا، اس نے پڑھا، دیکھا، اوصاف دیکھا، ان کی صفت کو جانا، تو 70,000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ مسلمان کاحلیہ اسلامی لشکر زرے پہنے، سفید عمامے باندھے، ہاتھوں پر عربی کمانے لیے، کمروں پر تلواریں لٹکائے اور بغلوں میں نیزے دبائے نظر آئے۔ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو عیسائیوں نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ دونوں فوجوں میں مادی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بہت فرق تھا۔ ایک طرف 1,00,000 انسانوں کا جنگل نظر آ رہا تھا جو ہر طرح کے اسلحے سے آراستہ تھا، ایک طرف مسلمان تھا، اور اندلس کے بادشاہ کے پاس عمرہ کا ایک بڑا طبقہ تھا جو اپنے بادشاہ کے خلاف تھا، کیونکہ بادشاہ کے اوصاف سارے ملک میں عیان تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ کیسا عیاش، کیسا ناانصاف پسند بادشاہ ہے۔ جنگ ہوئی تو بائیں طرف اندلس کے بادشاہ روڈرک کے بائیں طرف اور دائیں طرف بادشاہ کے جو عمرا تھے ان کو سپہ سالار بنا کر، ان کو ذمہ دار بنا کر ان کو وہاں ٹھہرایا، اور خود درمیان میں مسلمانوں نے پہلے یہاں پر حملہ کیا، دائیں طرف بائیں طرف حملہ کیا۔ بعد میں یہ ہوا کہ جو ان کے عمرا تھے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی پہلے سب کے عمرا شامل ہو گئے، پچھلے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ذمہ دار، ہمارے عمرا مسلمانوں کی طرف ہو گئے ہیں، تو بھاگ چلے گئے۔ درمیانی علاقہ باقی رہا۔ دیکھا کہ عمرا ایک طبقہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تو سامنے کا طبقہ بھاگ گیا۔ باقی رہا بادشاہ وقت روڈرک، کچھ دیر لڑ سکا، جیسا محسوس کیا کہ اب نہیں لڑ سکتا ہوں، تو طارق بن زیاد اس کا پیچھا کرنے لگا، وہ بھاگ نکلا، آخر میں سمندری ساحلی علاقے میں پہنچا۔ مسلمانوں نے اسے کھوجا لیکن وہ مسلمانوں کو نہیں ملا۔ ایک علاقے میں جا کر دیکھا کہ اس کا گھوڑا دلدل میں پھنسا ہوا، اس کی کچھ چیزیں وہاں پر موجود تھیں، لیکن تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ ملا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اندلس میں فتح ہوئی۔ فتح کے بعد مسلمانوں نے دمشق کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے حکم سے دونوں کو، موسیٰ بن نصیر کو اور طارق بن زیاد کو، اندلس سے بلا لیا گیا، اور اس کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اپنے انتقام کی وجہ سے ان کو قید میں لیا۔ یہ فتح 711 عیسوی میں ہوئی، یہ فتح 711 عیسوی میں ہوئی۔
سلیمان بن عبد الملک نے انتقام کی آگ میں موسیٰ بن نصیر کو اور طارق بن زیاد کو قید کر دیا۔ بعد میں کسی امیر کی سفارش کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن ان پر کئی لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ بہت غریبی میں ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تقریباً اس فتح کے 7 سال یا 8 سال کے بعد طارق بن زیاد کی وفات ہو گئی۔ 800 سال حکومت مسلمانوں نے، جس کے دوران انہوں نے علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے منفرد چراغ روشن کی، دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنایا، بے نظیر مثال مدارس، مساجد، قلعے تعمیر کی، بہت اونچے عجیب و غریب مینار اور آبشار محلات کو اثر نو وجود بخشا، مردہ زمینوں کو گل گلزار کیا، غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو جگایا، بہت سارے شہر آباد کیے، جس میں بہت مشہور شہر غرناطہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کئی صدیوں تک مسلمانوں کی نعروں کی گونج ہر کانوں میں پڑتی تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمانوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس میں ایک محل تعمیر کیا، محل الحمراء، بہت خوبصورت، آج بھی باقی ہے۔ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، جامع قرطبہ۔ بعد میں مسلمانوں کا دارالحکومت یہ علاقہ بنا، یہاں کی آبادی تیز رفتاری سے بڑھتی گئی، تو جو مسجد ہے جامع قرطبہ، اصل میں تو یہ عیسائیوں عبادت گاہ تھی، کلیسا تھی، مسلمانوں نے فتح کیا، تو مسلمانوں نے ان سے کچھ پیسوں میں معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیں، آپ یہ کلیسا چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آدھی عبادت گاہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، پوری نہیں دیں گے۔ تو مسلمانوں نے ایسے ہی کیا، پیسے دے دیا، آدھی کلیسا خرید لیا، اس کو مسجد بنا دیا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن ان پر کوئی جبر نہیں، کوئی ان پر زبردستی نہیں کی، پیسوں سے اس عمارت کو، اس عبادت گاہ کو خریدا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں کئی عظیم اکابرین پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، جیسے عالم سیاح ابن بطوطہ اور عظیم مفسر امام قرطبی اور سرجری اور ماہر امراض ابو القاسم الزہراوی، معروف فلسفی ابن باجہ اور ابن عربی، عظیم فلسفی ابن رشد، معروف جغرافیہ نگار شریف ادریسی، ہوائی جہاز کے موجد عباس بن فرناس، ایسے کئی علماء یہاں پر پیدا ہوئے جنہوں نے علم اور دنیاوی فنون کو ایک نیا آغاز دیا، ایک نیا باب یہاں سے کھلا۔ اس کے بعد وقت نے کروٹ کی اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تشفین کی صورت میں اندلس کو سنبھلنے کا دوبارہ موقع دیا۔
زوال کے اسباب کیا ہوئے؟ 800 سال تو مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں سے یہ حکومت کیسے چھین لی گئی؟ پہلی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ تخت کی لالچ۔ تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خلیفہ سلیمان کا قتل، ہشام کے خلاف ان کے بھائیوں کا دعویٰ، اور خود ہشام کا قتل علی بن حمود کے بعد بغاوت عام ہو چکی تھی۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ بنے، سردار بنے، سپہ سالار بنے۔ اس کے ذریعے، اس لالچ کے ذریعے دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ کوئی بھائی کو قتل کر رہا تھا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی تھی، کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا تھا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا تھا۔ دوسری وجہ نسلی یا قبائلی تعصب۔ طارق بن زیاد یہ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر قوم سے تھا جو افریقی لوگ تھے، عجمی تھے۔ ان لوگوں نے اندلس کو فتح کیا۔ ان لوگوں میں تعصب پیدا ہوا، اپنے آپ کو بڑا کہنے لگے۔ یہاں عرب اپنے آپ کو بڑا کہنے لگے۔ دونوں میں تعصب کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی اور نسلی تعصب پیدا ہوئی۔ تیسری وجہ نااہل خلفاء۔ عبد الرحمن اول عمدہ انسان تھا، پر ان کے جانشین نااہل تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نااہل علماء، نااہل خلفاء، نااہل بادشاہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ چوتھی وجہ عیش و عشرت۔ المنصور کا دور حکومت، المہدی کے عیش و عشرت، بنو حمود کی تخت نشینی۔ تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نااہلوں نے، عیاش پرستوں نے نااہلی بادشاہت کو جب سنبھالا تو آہستہ آہستہ ان سے حکومت چھین لی۔ پانچویں وجہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ عبد الرحمن نے دور دراز رشتہ داروں کو جا کے زمینیں دینے لگا۔ اصل جو حقدار تھے ان کو محروم کر دیا گیا۔ نسل پرستی، قبائلی تعصب اور نااہل بادشاہت کا حال یہ تھا کہ ایک کو ختم کرنے کے لیے دوسرا غیر سے ملتا اور ان سے عہد کرتا کہ اگر ان سے فتح ہو جائے گی تو میں آپ کو یہ علاقہ دے دوں گا، یہ ملک دے دوں گا، یہ زمین دے دوں گا، یہ باغات دے دوں گا، حتیٰ کہ مسجدوں کو نیلام کر دیا گیا۔ مسجدوں کے بارے میں بھی عہد کیا گیا کہ اگر آپ یہ فتح کر لیں گے تو ہم آپ کو یہ مسجد دے دیں گے، یہ کلیسا دے دیں گے۔ تخت کی لالچ نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اپنی زمینیں دینے برداشت تھا، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کو بادشاہ دیکھنا تسلیم نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ مختصر یہ کہ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ اشبیلیہ اور قرطبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف عراقوں کی حکمران ایزابیلا اور اسطلا کا بادشاہ فریڈینن نامی متعصب شدت پسند مسلمانوں کے دشمن اندلس سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایزابیلا اور اسطلا کا بادشاہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔
ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی. یہ دو ملک آپس میں مل گئے اور لوگوں نے عہد کر لیا کہ اندلس سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے. مسلمان غرنا تک محدود ہو کر رہ گئے. مسلمان اپنی بقا کے لیے لڑ رہے تھے. طویل عرصے بعد ایک لائق حکمراں مسلمانوں کو ملا جس کا نام ابو الحسن تھا اور ان کے بھائی محمد بن سعد الزاغی تھا جو مالوا کا بادشاہ تھا. حالات کو ان لوگوں نے سمجھا کہ جو ہمارا دشمن ہے کتنا مضبوط ہے، کتنا چال باز ہے، کیسے وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے. تو ابو الحسن کے بھائی محمد بن سعد انہوں نے جو مالوا کا بادشاہ تھے وہ اپنے بھائی ابو الحسن سے بیعت کر لی. دونوں مل کر عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. فریڈینینڈ نے مسلمانوں کی طرف خط لکھا کہ غرناطہ کا جزیہ ٹیکس ادا کرے. تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فریڈینینڈ کو جواب دیا اب سکوں کے بجائے فولاد کی وہ تلواریں تیار ہے جو ان کی گردنیں اکھاڑ دیں گی. فریڈینینڈ نے جب یہ خط پڑھا تو خاموشی سے اس نے لشکر کو تیار کیا. لیکن ابو الحسن کو بھی معلوم تھا، ان کو احساس ہو چکا تھا کہ لشکر کشی کرے گا، ہم پر حملہ ضرور کرے گا. ایسے ہی ہوا. یہ دونوں لشکریں لوشا میں آمنے سامنے ہوئی، جنگ لڑی گئی. مسلمان فتح کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ نے غداری کی. اس کی چاہت یہ تھی کہ وہ وقت کا بادشاہ بنے، باقی بادشاہت کو ہٹا کر اپنی بادشاہ سجانا چاہتا ہے. باپ کو ہٹا کر وہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے. اسی لالچ نے اس کو غدار بنا دیا. جیسے ہی ابو الحسن لوشا میں پہنچے، لوشا میں مقابلہ ہوا، مسلمان فتح ہوئے، لیکن ابو عبداللہ ابو الحسن کے بیٹے اس نے غداری کی اور اس کی لالچ یہ تھی کہ وہ غرناطہ کا بادشاہ بن جائے. اسی لالچ نے اپنے باپ کو بھی نہ چھوڑا. حال یہ ہوا کہ جب لوشا فتح کیا گیا تو ابو عبداللہ اپنے باپ کو ہی پیچھے سے خنجر گھونپ دیتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمزور پڑ گیا. ایک طرف مسیحیوں کی فوج اور ایک طرف بیٹے اپنے خود کے بیٹے کی غداری. تو اپنے بھائی محمد بن سعد سے کو کہا کہ اب سے ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں. ابو الحسن کی بیماری بڑھ گئی، اسی میں ان کی وفات ہو گئی. اپنا جانشین اپنے بھائی محمد بن سعد کو بنا کر وہ چلے گئے. ابو عبداللہ کو اقتدار کی خواہش تھی، وہ غرناطہ چلے گیا. مسلمان یہاں پر فتح مند ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو فریڈینینڈ نے دیکھا کہ ابو عبداللہ لوشا سے غرناطہ جا رہا، تو درمیان میں ہی اس کو پکڑ لیا اور اپنا بندی بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا. مسلمان فتح ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر فریڈینینڈ نے یہ چال چلی کہ
ابو عبداللہ کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، یہ تو تخت کا لالچی ہے، یہ تو تخت چاہتا ہے۔ تو فریڈینڈ نے ابو عبداللہ سے کہا کہ میں آپ کو غرناطہ کا بادشاہ بناؤں گا، لیکن آپ لوشا جائیں گے، وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی کریں گے کہ آپ فریڈینڈ سے صلح کر لیں۔ تو ابو عبداللہ مان گیا۔ اس کے بعد وہ ابو عبداللہ مالقا پہنچ کر وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی کرنے لگا۔ جنگ و جدل سے گھبرائے لوگ اس کی بات مان گئے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ نے محمد بن سعد کو خط لکھا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ دے دے گا تو میرے اور آپ کے درمیان صلح ہو سکتی ہے، دونوں مل کر مسیحیوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ جیسے ہی ابو عبداللہ کو وہ قلعہ لوشا کا قلعہ ملا تو ملتے ہی ابو عبداللہ نے فریڈینڈ کو خط لکھا کہ یہ قلعہ میرے ہاتھ آ چکا ہے، میرے قبضے میں آ چکا ہے۔ تو فریڈینڈ اس قلعے کے پاس جاتا ہے اور ابو عبداللہ کو اس علاقے سے، اس قلعے سے نکال دیتا ہے۔ اس کی مکاری کو سمجھ جاتا ہے۔ سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ صلح کرائے گا، لیکن یہ خود غلام بن چکا ہے۔ تو علاقے کے لوگ، مالقا کے لوگ ابو عبداللہ کے دشمن ہو گئے، اس پر حملہ کرنا چاہا۔ فریڈینڈ نے ان سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد فریڈینڈ نے مالقا پر حملہ کر دیا۔ اہل مالقا کی مدد کے لیے محمد بن سعد غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ کو خالی پا کر پھر ابو عبداللہ وہاں پر چلا گیا۔ غرناطہ کو خالی پا کر فریڈینڈ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب یہاں سے المناک داستان شروع ہوئی، جس کا انجام بربادی پر ختم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں پر شکست ملتی ہے۔ سقوط غرناطہ 892 ہجری اور 1492 عیسوی میں مسلمانوں سے اندلس یا عظیم ملک ہاتھ سے چلا گیا۔ مسلمانی حکومت یہاں پر ختم ہو گئی۔ ابو عبداللہ کو اندلس سے نکالا گیا۔ جاتے جاتے وہ مڑ کر دیکھنے لگا، 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت پر رو رہا تھا کہ مسلمانوں نے یہاں پر 800 سال حکومت کی۔ اس کی ماں نے کہا، جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے تو اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ اس کے بعد وہ مراکش پہنچا۔ مراکش کے بادشاہ کا غلام بنا۔ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ بادشاہ وقت کا، جہاں پر مسلمانوں کو جس کے ذریعے عزت مل رہی تھی، جس کے ذریعے پھر مسلمانوں کو اندلس پر فتح مل رہی تھی، لیکن اس کی مکاری، اس کی لالچ نے اس کو ایک وقت کے عیسائی کا خادم بننا پڑا۔ پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سارے مسلمانوں زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ ایک ہی دن میں 3000 مسلمانوں کو
زبردستی عیسائی بنایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو سولی پر لٹکایا گیا اور قیدی بنایا گیا۔ عبد الرحمن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی 3 لاکھ جلدوں کو مدارس جلایا گیا، اور جہاں جہاں مدارس قائم تھے وہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جانے لگی صرف ایک۔ اور اس کے بعد عیسائی لباس، مسلمانوں کا لباس ہٹا دیا گیا اور ان پر زبردستی کی گئی کہ وہ عیسائی لباس پہنیں گے، زبان کو بدل دیا گیا اور رسم و رواج کو بدل دیا گیا۔ وہی رسم و رواج ادا کریں گے، وہی طریقہ ادا کریں گے جو یہ عیسائی کہیں گے۔ بعض مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، ایک مسجد کو بارود سے اڑا دیا گیا جس میں ہزاروں مسلمان تھے۔ ابو عبداللہ کے تمام اہل خانہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب شارا یہ علاقہ ہے، اس میں مسلمانوں کو قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کرتے اور لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے۔ مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جاتا اور لوگ تماشائی بن کر وہاں پر تماشائی بن کر اس منظر کو دیکھا۔ 1611 میں تمام مسلمانوں کو اس علاقے سے، اس مرض سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تھے چند اسباب جس کے ذریعے مسلمانوں کو 800 سالہ حکومت کے باوجود بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند اسباب تھے: تخت کی لالچ، نسلی اور قبائلی تعصب، نااہل خلفاء، عیش و عشرت اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ یہ چند باتیں جس کو ہم ذہن نشین کر لیں، جس کے ذریعے مسلمانوں کو زوال ملا، اور ہر دور میں یہ 5-6 اسباب ضرور ملیں گے ہمیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو زوال، مسلمانوں کو ذلت ہی ذلت ملی۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو عام کرنے کے عزائم کو لے کر چلتی ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، غلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود غلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قدرت جیسا، دیگر مقامات جیسا بادشاہ بنائے۔ غلامیت سے نکال کر اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے، ظالم بن جائیں گے، ناانصاف بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہے ہم 800 سالہ حکومت کیے ہو، 200 سالہ حکومت کیے ہو، اس کے باوجود بھی، تمام تر دنیاوی وسائل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک سے ذلیل کر کے نکال دے گا۔ بڑی بڑی مسجدیں بنا دی گئی تھیں اندلس میں، بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی، اس کے باوجود مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، ذلیل کر دیا۔ کوئی مسلمانوں کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کا نام نہیں رکھ سکتا تھا، یہ حال ان کا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جس کے ذریعے مسلمانوں کو عروج ملا تھا، جس کے ذریعے مسلمانوں نے بادشاہت کی، مسلمانوں نے خلافت کی، وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اسباب سے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے جس کے ذریعے مسلمانوں کو زوال ہوئی. سبحانک اللہم.